سامعین کرام، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بیوی پاس موجود تھی، انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا رو رہا ہو، بیوی رونے کی وجہ پوچھے تو کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ سکتا ہے دکانداری میں آج گھاٹا پڑ گیا، میرا آج اتنا نقصان ہو گیا، مجھے آج نوکری نہیں ملی، میری آج دہاڑی نہیں لگی، میں آج بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا، مہینے ہو گئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا رو رہا ہو تو اس کی اس طرح کی کوئی ایک وجہ ہوگی، لیکن ایک صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے رو رہے، بیوی وجہ پوچھتی ہے تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جہنم کے اوپر سے میں ہر ایک کو گزاروں گا۔ یہ بات مجھے رلا رہی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جہنم میں جانا، جہنم کے اوپر سے گزرنا یہ یقینی ہے، ہر آدمی جائے گا، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر سے ضرور گزارے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جہنم کے اوپر سے گزرنا یقینی ہے، لیکن وہاں کامیاب ہونا یقینی نہیں ہے، نجات پانا یقینی نہیں ہے، گزرنا یقینی ہے، بچ جانا یقینی نہیں ہے۔ بچے گا وہی ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ بچے گا، ورنہ بچے گا کوئی نہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگی، اوپر سے گزرنا ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن جو فرماتا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امتحان گاہ میں بچہ بیٹھا ہو، اصل مقصد اس کے بیٹھنے کا ہوتا ہے پیپر حل کرنا، اب وہ اپنی توجہ پیپر کے بجائے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا کر بیٹھا رہے، وقت ختم ہو جائے، وہ پاس نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اسے جو وقت ملا تھا پیپر لکھنے کا اس کی توجہ ادھر ادھر رہی، اپنا پیپر حل نہیں کر سکا، فیل ہو جائے گا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہم یہاں پیپر دے رہے ہیں۔ جو دنیا کی زندگی ادھر ادھر کے کاموں میں برباد کر دے گا، غفلت کی زندگی بسر کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، وہ وہاں پہ جا کے پھنس جائے گا۔ بھئی اگر دل کے اندر، دماغ کے اندر آخرت ہوگی تو تیاری ہوگی۔ جو آخرت کو ویسے بھولے ہوئے ہیں، دن رات گزرتے جا رہے ہیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، غفلت کی زندگی بسر کرتا جا رہا ہے، اچانک موت آ جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جس کی توجہ دوسرے کاموں میں رہے گی وہ کیسے کامیاب ہو پائے گا؟ وقت تو گزر رہا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھا بچہ، اس کے ہاتھ کے اندر پینسل ہے، وقت اس کا گزر رہا ہے۔ اگر پینسل کو ایک جگہ پہ رکھ کے لکھے گا نہیں، اچھا نہیں لکھے گا، ایک جگہ پہ رکھ کر بیٹھا ہے، پیپر ہی سیاہ کرے گا۔ آپ کی زندگی کا وقت، ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، اچھے کام نہیں کریں گے، سیاہی ضائع ہو رہی ہے، قوت صلاحیت ضائع ہو رہی ہے، پیپر سیاہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک ہی جگہ پہ پین رکھے سیاہی پھیلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ پیپر سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ دل سارا سیاہ ہو جائے گا۔ کلا بل ران، اس کو کہتے ہیں کلا بل ران، دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔
تو وقت گزر رہا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، وہ جو آخرت کا دن ہوگا نا 50,000 سال کا، وہ تو ختم نہیں ہوگا، اور وہ تو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تو یہ الا عشیۃ او ضحاھا، وہ بندہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، کہے گا دن ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا بھی دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اس حساب سے تو شاید ایک شام تھی جو گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہے گا اس حساب سے، میدان محشر کے حساب سے، ایک سورج کی کرن تھی جو ختم ہو گئی، دوبارہ موقع ہی نہیں ملا، میں نے تو شاید دوسرا سورج ہی نہیں دیکھا۔ محترم بھائی جو چلو یہ باتیں تو ساری بات کی ہے نا، میدان محشر آئے گا، یہ باتیں ہوں گی، مجھے یہ بتلائیں آج دنیا میں آپ نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی بسر کر لی ہے، کیا آپ کو اپنی گزری ہوئی زندگی یاد ہے؟ کوئی بھائی یہ بتا سکتا ہے میری عمر 40 سال 50 سال ہو گئی ہے اور مجھے ہر سال کی ایک بات یاد ہے؟ زندگی کچھ یاد ہوگی، ہر سال کے کوئی ایک بات، 1990 میں نے یہ کیا تھا، 91 میں یہ کیا، 92 میں یہ کیا، 2001 میں یہ کیا، 2 میں یہ کیا، 3 میں یہ کیا، 4 میں یہ کیا، نہیں یاد ہمیں۔ ہاں کچھ باتیں یاد ہوں گی۔ ہم تو یہ دنیا کی زندگی دنیا کے اندر ہی بھول گئے، ابھی تو میدان معاشر دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو نہیں دیکھا۔ جب دیکھیں گے تو حقیقتاً ایسا ہی ہوگا، الا عشیۃ او ضحاھا، وہ کہے گا شام کی ایک جھلک تھی یا صبح کی ایک کرن تھی، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، ابھی تو آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، دنیا میں ہم دنیا کو بھول چکے، دنیا کی زندگی میں گزشتہ زندگی ہم بھول چکے، یہ جو تھوڑی بہت یاد ہے نا، یہ آخرت دیکھ کر یہ بھی بھول جائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں کو سناتے ہیں، فرمایا دنیا میں عالی شان زندگی بسر کرنے والا جہنم کا صرف ایک چکر، عذاب نہیں، صرف ایک چکر لگے گا، ساری بھول جائے گا۔ ساری زندگی تکلیفیں اٹھانے والا جنت کا صرف ایک چکر لگے گا، سارے دنیا کے دکھ غم بھول جائے گا، سارا کچھ بھول جائے گا، سارا کچھ۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے روتے کیوں ہے؟ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بہت سارے مقامات پہ نقشہ کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گروہ بنائیں گے، ٹولے، گروپ، پل صراط پر گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ گروپ بنائے گا۔ کیسے گروپ بنیں گے؟ جو جس کا فالوور ہوگا اسی کے پیچھے ہوگا۔ آج آپ دنیا میں جس کو سپورٹ کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ہوں گے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اگر تو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، شہداء صالحین کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میں کسی نیک بندے کو سپورٹ کرتا ہوں، میں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتا ہوں، صحابہ اکرام کو میں فالو کرتا ہوں، پھر میں ان کے پیچھے ہوں گا۔ اگر میرے ہیروز صحابہ نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے عیاش ہیں، میں ان کو دیکھ کر ہرس کرتا رہتا ہوں، میں ان جیسا کیوں نہیں بن جاتا؟ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ان کے گروپ بناؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو جس کا چاہنے والا تھا اس کو اسی کے پیچھے کھڑا کر دو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو جس کو پسند کرتا تھا اس کے پیچھے اس کو کھڑا کر دو۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، اور جو ان کے وہ لیڈر ہوں گے وہ آگے ہوں گے، فرعون آگے، پیچھے ساری قوم، حامان آگے، پیچھے ساری قوم، ابو جہل آگے، پیچھے ساری قوم۔ جو جس کو پسند کرتا ہوگا اللہ اس کو آگے کھڑا کرے گا، پیچھے اس کی قوم کو، اس کے لوگوں کو، اس کے جتھے کو، اس کے گروپ کو اللہ کھڑا کرے گا، فرمائے گا چلو یہاں سے گزرو۔ احشروا الذین ظلموا
احشر الذین ظلموا وازواجہم، اللہ ظلم کرنے والوں کو کھڑا کرے گا اور جو ظلم کی سپورٹ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی کھڑا کرے گا۔ تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیوی پوچھتی ہے روتے کیوں ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں اللہ وہاں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمائے گا، اے آدم، جی اللہ جی، اللہ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے اہل جنت کو الگ کر لو، اہل جہنم کو الگ کر لو۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ روتے کیوں ہیں؟ ان کے ذہن میں پورا منظر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی تھی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا جنت والے الگ کر لو، جہنم والے الگ کر لو۔ اللہ کتنے؟ جہنم والے کتنے، جنت والے کتنے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنم والے، ایک بندہ جنت والا۔ یہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے رونے کی وجہ۔ 999 جہنم میں، ایک بندہ جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ وہ جملہ ہوگا، اس جملے کو سنتے ساتھ ہی اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی یہ جملہ اتنا وزنی ہوگا اس کا حمل گر جائے گا۔ لوگ دیکھنے میں لگیں گے سارے نشے میں ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ ایک مقام پہ ہے یوم یجعل ولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک جملہ کہ 999 الگ ایک الگ، یہ جملہ سنتے ہی بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ہم یہاں کسی کو کہتے ہیں نا یار تیرے بال سفید ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ ابھی وہ ٹینشن زیادہ لیتا ہے، پریشانی ہے، اور تیری عمر 40 سال ہے لیکن بال تیرے سارے سفید ہو گئے وقت سے پہلے ہی، بھی وہ ٹینشن زیادہ لیتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ٹینشن ہوگی کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایک چھوٹا بچہ یہ جملہ سنتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا۔ محترم بھائیو، یہ کوئی سوشل میڈیا کی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے اور یہ حقیقت ہے، اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو گزاروں گا، بچے گا کون؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو ڈرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، انا اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اور حیرت کی بات کیا ہے محترم بھائیوں، حیرت کی بات کیا ہے، ہمارے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ہم اس پیغمبر کی امتی اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کر دیں گے، گناہوں پہ دلیر بنے بیٹھے ہیں۔ ہم سفارش کے سہارے دلیر بنے ہوئے، اور جس پیغمبر کی سفارش کے سہارے ہم دلیر بنے ہوئے ہیں وہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہ پیغمبر مجمع میں کھڑا ہو کر لوگوں کو یہ بات کہتا ہے، اور لوگوں انسانی ناطے سے اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے آؤ بدلہ لے لو۔ وہ پیغمبر ڈر رہا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں اس پیغمبر نے ہماری سفارش کرنی ہے، ہم گناہ پہ سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ فرمایا آؤ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بدلہ لے لو۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا جی ہوئی ہے میرے ساتھ، میں نے بدلہ لینا ہے۔ فرمایا لے لو۔ کہا جب آپ نے مجھے مالا تھا آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، کپڑا ہٹائیں۔ اور جس بات پر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کریں گے ہم دھڑا دھڑ گناہ کر رہے ہیں، وہ پیغمبر تو بدلہ دینے کے لیے کپڑا ہٹا رہا ہے، اور دنیا میں بدلہ لے لو آخرت میں نہیں دے سکتا۔ وہ پیغمبر اتنا ڈر رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر
جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اتنا ذرہ باریک ہوتا ہے، اس برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے. ہم تو حساب ہی نہیں لگاتے، گناہ کا حساب ہی نہیں ہے. کبھی کبھار سوچا کریں آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا. آج کل تو تنگ کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا، موبائل ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا پکڑیں، کسی کی عزت اچھال دیں. اور محترم بھائیوں، اگر آپ ناجائز کسی کی عزت اچھالتے ہیں، آپ کے جتنے فالوور ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو کر کسی ایک کی عزت اچھال رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور لاکھوں لوگ اس کو حساب دیں گے، لاکھوں لوگوں کی نیکیاں لے گا. وہ کبھی غور ہی نہیں کرتے. یہاں لوگ معذرت کے ساتھ لوگ گھر دھوتے ہیں، بازار گندا کر دیتے ہیں. وہ کہا جی میں نے آج گھر صاف کیا ہے، سارا پانی بازار میں. کتنے لوگ تنگ ہو رہے ہیں. کبھی سوچا میری اس حرکت کی وجہ سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. آپ گھر بناتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنایا ہے، اوپر ٹینکی رکھتے ہیں، اوور فلو سارا بازار میں. وہ بیچارہ ایک نمازی باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، ٹینکی کا پانی نیچے گر رہا ہے، سارے کپڑے خراب. واپس جاتا ہے کپڑے پہن کے آتا ہے. کیا آپ نے اسے تکلیف نہیں دی؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ مکان بناتے ہیں، 5 فٹ 6 فٹ اونچا مکان بنا لیا، اب اس کا ریپ بناتے ہیں، تھڑا جس کو ہم بولتے ہیں. 5 6 7 فٹ جگہ آپ نے لے لی، 5 6 فٹ 7 فٹ سامنے ہمسائے نے لے لی، لوگ آنے جانے والے سارے تنگ ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ آپ کے کسی بھی عمل سے آپ کا کوئی مسلمان بھائی تنگ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کا حساب ہوگا اور پورے صراط پہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی شر ہوگا، اللہ اس کا حساب لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی مال غنیمت آیا ہے، جس جس نے مال غنیمت میں سے کچھ بھی رکھا ہے واپس کر دو. ایک صحابی آیا، اس نے کہا جوتے کا تسمہ ہے، رسی، ایک رسی جس سے جوتے کو باندھا جاتا ہے. کہا جی ایک معمولی سا تھا، میں نے اس کے ساتھ چیز باندھنی تھی، میں نے لے لیا، یہ لو میں واپس کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ واپس نہ کرتا تو یہ آگ کا بنا دیا جاتا اور یہ تیرا عذاب ہوتا. ایک جوتے کا تسمہ، معمولی سا ایک دھاگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی شر ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا. تو بچے گا کون؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. جو بچا کے زندگی بسر کرنے والا ہوگا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اودے منہ کر کے ہم جہنم کے اندر پھینک دیں گے. ظالم نہیں بچیں گے، اس لیے فرمایا تھا اتقوا الظلم، اور لوگوں ظلم سے بچنا. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ظلم تاریکی ہوگی اور پل صراط پر گزرنے کے لیے روشنی چاہیے. جو اندھیرے میں ہوگا وہ گزر نہیں سکے گا، وہ گزر نہیں سکے گا. وہ سورہ حدید کی آیات ہے نا، منافق لوگوں کو اللہ تعالیٰ روشنی دے گا بظاہر، بڑے خوش ہوں گے آج ہم اس روشنی کے ساتھ پل صراط پار کر لیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات. اللہ تعالیٰ روشنی واپس لے لے گا. منافق مومنوں کو کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. کھڑے ہو گئے، روشنی تھی چل رہے تھے، اللہ نے روشنی لے لی، اب کھڑے ہو گئے. اور چلتے کیوں نہیں؟ روشنی نہیں ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوں، رات ہو، آپ کی گاڑی کی لائٹ خراب ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے. کسی ساتھی کو کہیں گے یار میری مدد کر دو، میرے پیچھے گاڑی لگا لو، تیری روشنی سے میں بھی چلتا رہوں گا. وہ کہیں گے تھوڑی سی روشنی دے دو بھائی، ہماری بند ہو گئی، ہماری لائٹ خراب ہو گئی، ہم نہیں چل سکتے، اور تھوڑی سی روشنی دے دو.
کہیں گے نہیں بھی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں سے نہیں ملتی اور یہاں سے نہیں ملتی، اب یہ خراب ہوگی تو ہو گئی، اب کمپنی والے دیتے ہیں، وہاں کمپنی اللہ کی ہوگی، اب نہیں ملے گی، اور روشنی یہاں سے لے کر جانی پڑے گی۔ اچھا آپ لوگ سوچیں گے اچھا کوئی بات نہیں، دنیا میں ہم سہارا لے لیتے ہیں، وہاں بھی لے لیں گے، تو کسی بیٹے کو بلائیں گے بیٹا تھوڑی سی روشنی مجھے دے دو، کوئی بات نہیں خیر ہے لے لیں گے، چلو کوئی بات نہیں خیر ہے بیٹا تیری روشنی میں بھی چلتا رہوں گا، کسی دوست کو جگری دوست کو، اور دنیا میں سہارا مل جاتا ہے، وہاں پر نہیں ملے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ پیسے سے روشنی خرید سکے گا نہ کسی سے مل سکے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کیونکہ وہاں روشنی دل کی ہوگی، جس کا دل صحیح ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ روشنی دے گا، دل، قلب سلیم، دل۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سینے کے اندر دل رکھا ہے نا یہ روشنی ہے، یہ ایک منصف ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے او گناہ کرنے لگے ہو، نہیں کرنا، جھنجھوڑتا ہے دل۔ پہلی مرتبہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے نا یہ دل اسے اور نہیں کرنا۔ آپ اپنے دل کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، نہیں میں نے کرنا ہے، آپ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی سارا زمانہ کرتا ہے، وہ جی مجبوری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کو دو چار بیلی سجن بھی ساتھ آ جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں خیر ہے، سارا زمانہ کر رہا ہے، سارے آ گئے، آپ نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا، یا یوں کہہ لیں آپ نے اپنے دل کو خاموش کروا لیا، خاموش بولنا نہیں۔ جب آپ اپنے دل کو خاموش کروا لیں گے اس دل کی روشنی کو، اس دل کے نور کو بجھا دیں گے، تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے فلاں یہ کام نہیں کر سکتا، بھائی کر سکتا ہے وہ ہے، اس نے اپنے دل کی روشنی کو ختم کر لیا، اب حیا ختم ہو گئی ہے، اب گناہوں پہ یہ دلیر ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ قرآن کو اگر ہم سامنے رکھیں، احادیث کو سامنے رکھیں، دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، جب آپ پہلی مرتبہ گناہ کرتے ہیں نا وہ آپ کو کہتا ہے او نہیں کرنا، آپ جھوٹ بولتے ہیں پہلی مرتبہ، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا پہلی مرتبہ کب بولا ہے، آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں پہلی مرتبہ وہ آپ کو روکے گا او نہیں یہ فراڈ ہے، نہیں کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام وہ روکے گا آپ کو، نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، وہ آپ کو روکتا ہے۔ کوئی بندہ یورپ چلا جائے نا تو 4 دن اسے ساری چیزیں بری لگتی ہیں، کیوں بری لگتی ہیں؟ وہ جو لوامہ ہے نا وہ ملامت کرتا ہے، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے دل کو خاموش کروا لیتا ہے، پھر وہ نفس لوامہ کی بجائے نفس امارہ بن جاتا ہے، اسے گناہوں پہ ابھارتا ہے، اب بندہ دلیر ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو ایسے دل روشنی سے خالی ہو جائیں گے۔ دل وہ کامیاب ہوگا جس کا دل نفس مطمئنہ ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے دل جو مطمئن ہے وہ اللہ پہ راضی، اللہ اس پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کو گزارے گا وہاں سے۔ تو یہ روشنی یہاں سے ملتی ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہوں گے اللہ ان کو وہاں سے نہیں گزارے گا، جو لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں رحم ہوگا، دلوں میں روشنی ہوگی، اللہ ان کو وہاں سے گزارے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا کام بھی کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن وہ روشنی عطا فرمائے گا، وہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے وہ پل صراط پار کر لے گا۔ تو دل نرم کرنے سے پل صراط پار ہوگا، دل کے اندر روشنی بحال کرنے سے پل صراط پار ہوگا، ورنہ آپ پھنس جائیں گے
اور لازمی نہیں لوگ آپ کے پاس آئیں تو ہی آپ مدد کریں گے، خود جایا کریں۔ صحابہ اکرام خود جاتے تھے لوگوں کی مدد کرنے۔ بھئی آپ نے اپنا پل صراط آسان کرنا ہے، بھئی آپ نے آسان کرنا ہے اپنا پل صراط، کوئی ضرورت مند ڈھونڈے اس کی مدد کر دیں، اپنا پل صراط کا راستہ آسان کریں۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، غفلت کی زندگی چھوڑیں، آخرت کو یاد رکھا کریں گاہے بگاہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، صحابہ تو اس وجہ سے روتے تھے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اور وہاں سے پتہ نہیں کیسے بچیں گے۔ یہ فکر لاحق ہوگی تو محنت ہوگی، اگر یہ فکر آپ کے دل اور دماغ میں نہیں ہے، آپ کی عقل میں یہ فکر ہی نہیں ہے، آپ آنے ہی نہیں دیتے، تو پھر کیسی تیاری کریں گے؟ تو اس لیے صبح و شام دن رات ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔